تحریک رٹھوا ہریام پل مکمل کرو، زور پکڑ گئی چکسواری میں ممبر تحریک محمد عارف چودھری کی میزبانی میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سیاسی سماجی شخصیات، سول سوسائٹی، انجمن تادنا، چیمبر آف کامرس تحریک کے چیئرمین راجہ امتیاز حسین ایڈوکیٹ، ممبران ایکشن کمیٹی، ریٹائرڈ جج محمد اسحاق چودھری، سابق ممبر اسمبلی نذیر انقلابی، صدر چیمبر فیصل منظور، صدر پی ایم اے ڈاکٹر اعجاز احمد، صدر انجمن تاجراں میرپور راجہ خالد محمود، ظہور الرشید، چکسواری کے صحافی حضرات سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ رٹھوا ہریام پل مکمل کرو تحریک کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ احیا کرو رٹھوا ہریام پل کو مکمل کرو۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کو بیوروکریٹس نے 55 کروڑ کی آفر کی۔ اب کیا چاہتے ہیں کہ رٹھوا پل پر احتجاج کیا جائے اور انڈیا میں بھی غلط پیغام جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم 2003 کا معاہدہ لے کر اسلام آباد کی جانب مارچ کریں اور معاہدہ لہرائیں، پھر وفاق جواب دے سکے گا؟ کیا اوورسیز پاکستانی سفارت خانوں کے باہر سراپا احتجاج ہونے پر مجبور ہو جائیں؟ قیادت نیوٹرل ہاتھوں میں ہے، عوام کا اتحاد قائم ہو چکا ہے۔ ان خیالات کا اظہار چکسواری میں پرہجوم پریس کانفرنس کے بعد بننے والے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رٹھوا ہریام پل کی تکمیل ایکشن کمیٹی کے چیئرمین، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور راجہ امتیاز حسین ایڈوکیٹ، سابق امیدوار اسمبلی رکن تحریک کمیٹی محمد عارف چودھری اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض سینئر صحافی عابد حسین چودھری، سینئر نائب صدر پریس کلب چکسواری نے انجام دیے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ پریس کلب چکسواری کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل محمد اقبال خواجہ نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام پاک کے بعد حدیہ نعت پیش کیا گیا، جس کا شرف محمد احسان نے حاصل کیا۔ تقریب میں آل پارٹیز نمائندگان، وکلاء، صحافی برادری، تاجر تنظیموں سمیت سول سوسائٹی کے نمائندگان نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر پیپلز لائبریری فورم آزاد کشمیر کے مرکزی نائب صدر چودھری محمد بشارت ایڈوکیٹ نے اپنے خطاب میں کہا کہ پل ایک عجوبے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ہریام پل ایک طویل مدت سے عدم تکمیل کا شکار ہے۔ ہمارے گھروں کو اجاڑا گیا، ہمارے آباء و اجداد کی قبروں اور قیمتی زرخیز زمینوں کو پانی کی نذر کیا گیا۔ آج بھی نفسیاتی اثرات متاثرین منگلا ڈیم میں موجود ہیں۔ جب اپریزی ہوئی تو ہم نے عید کھلے آسمان کے تلے بارش میں گزاری، لیکن ہماری قربانیوں کو آج بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے، جو قابل تشویش عمل ہے۔ میرپور ڈویژن کی عوام اس وقت پل کو مکمل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ریاست بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے، کیونکہ پل کرپشن کی نظر ہو چکا ہے۔ سابق سینئر نائب صدر بار ایسوسی ایشن میرپور خواجہ احتشام الحق ایڈوکیٹ نے کہا کہ سابق تحریک میں محمد عارف چودھری اور میں بھی دیگر ساتھیوں کے ہمراہ گرفتار ہوئے، جیل کی سزا کاٹی۔ عوام کو اپنے حقوق کے حصول کی خاطر سڑکوں پر نکلنا ہوگا۔ متاثرین منگلا ڈیم کو بھی اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر بڑی آواز بلند کرنا ہوگی، تب ہی یہ تحریک کامیابی کی جانب گامزن ہو سکے گی، کیونکہ یہ تحریک اب مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ عوام پر امید رہیں، یہ تحریک ضلع میرپور میں حکمرانوں کے داخلے تک جاری رہے گی۔ محمود حسین ایڈوکیٹ نے کہا کہ گزشتہ کئی سالوں سے مختلف شکلوں میں لوگ دیرینہ مسائل کا شکار ہیں، ہماری دکھ بھری داستانیں ہیں۔ اب یہ ایکشن کمیٹی پلان پر کام شروع کرے گی۔ اب یہ وقت ہے کہ وزراء، ایم ایل اے کی گاڑیاں چھین لی جائیں۔ گاڑیوں اور دیگر عیاشی کے لیے ان کے پاس فنڈز ہیں، مگر نہیں ہیں تو ہریام پل کو مکمل کرنے کے لیے فنڈز نہیں ہیں۔ میلاد کمیٹی چکسواری کے صدر حاجی چودھری طاسب حسین نے کہا کہ کوالہ پل پر مظفر آباد جاتے ہوئے مسافروں کو کئی گھنٹے پریشانی کا سامنا رہتا تھا، وہ اب ختم ہے۔ رٹھوا ہریام پل کو مکمل کرنے میں اتنی تاخیر کیوں کی گئی؟ پل کے نیچے سے بھی سفری مشکلات کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ پل مکمل ہو جائے تو 50 کروڑ سے زائد ایندھن کی بچت ہوگی۔
سابق مشیر حکومت آزاد کشمیر راجہ محمد نیاز خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس پل کی تحریک UK سے شروع ہوئی اور اس کا آغاز اوورسیز کشمیر کونسل نے برطانیہ سے 3 سال قبل کیا۔ اس کے بانی چیئرمین چودھری محمد اسلم آزاد اور اس اوورسیز کشمیر کونسل کے بانیان نے کی جو خدمات ہیں وہ انتہائی گراں قدر و قابل ستائش ہیں، اور اب آزاد کشمیر میں عملی میدان کے اندر یہ تحریک شروع ہو چکی ہے۔ حکمرانوں کے پاس کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، وہ پل میں سنجیدہ نہیں ہیں، ان کے راستے بند کر دینے چاہیے کیونکہ یہ پل ان کی کرپشن کی نظر ہو چکا ہے۔ یہ حکمران دسمبر کو پل سے گاڑی چلانے کا وعدہ وفا نہ کر سکے۔ سابق امیدوار اسمبلی چودھری سکندر حیال کالس نے کہا، جب تک عوام خود نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکتا۔ سابق صدر مرکزی انجمن تاجران چکسواری حاجی اورنگزیب نے کہا کہ تاجر برادری اس تحریک میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے اس کمیٹی کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی۔ ہم مارنے اور مار کھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس تحریک کو تیز کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بڑی کال کے لیے بڑی تیاری شروع کی جائے، علاقائی کمیٹیاں بنائی جائیں، اور جب تک گراؤنڈ اسٹیشن پر قبضہ نہیں کیا جاتا بات بنتی دکھائی نہیں دیتی۔ صدر انجمن تاجران میرپور راجہ خالد محمود نے کہا کہ متاثرین منگلا ڈیم ہر طرح سے پاکستان کو شاداب دیکھنے کے لیے قربانی دی۔ ہمیں اپنے دلوں میں حرارت پیدا کرنا ہوگی، غیرت پیدا کرنا ہوگی۔ یہ غیرت ہم پیدا نہ کر سکے جس کی وجہ سے آج ہم ان مسائل کا شکار ہیں۔ جب تک ہم قومی غیرت کا مظاہرہ نہیں کریں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آزاد کشمیر کی تمام سڑکوں کو بند کر دیا جائے، دھرنا دیا جائے، تمام آفیسرز بیوروکریسی تحریک کے سامنے مجبور ہو جائے گی کہ وہ ہمارے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ ہو جائیں، پھر دیکھیں گے کہ مسئلہ کیسے حل نہیں ہوتا۔ صدر میڈیکل ایسوسی ایشن ڈاکٹر اعجاز نے کہا کہ قربانی شمالی وزیرستان بھی گھر چھوڑ کر آپریشن کے دوران لوگوں نے دی۔ وہ پٹھان مضبوط لوگ تھے، وہ ڈٹ کے ضلع میرپور کی داستانیں دکھوں غموں سے بری پڑی ہیں۔ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ پرتشدد قدم اٹھائیں، شاید حکمران پھر سنجیدہ ہوں۔ سابق امیدوار اسمبلی مرکزی رہنما پاکستان مسلم لیگ نون محمد دین انقلابی نے کہا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا، ٹہنیاں جھکی ہوئی تھیں اور پانی میں ڈوب رہی تھی۔ وہ چڑیا بار بار ٹہنی پر بیٹھی دیکھ رہی تھی، اسے معلوم تھا کہ چڑیا کی پیدائش اسی درخت پر ہوئی تھی۔ یہ احساس ہے قربانی کا عمل آسان نہیں ہوتا، اجڑنا بڑے دکھ کی بات ہے۔ پل ایک خاص ایجنڈے کی وجہ سے نامکمل ہو سکا۔ متاثرین کے دیگر ان گنت مسائل بھی ہیں۔ بیوروکریٹس اس پل کو مکمل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ عوام کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ ان لوگوں نے بیوروکریٹس نے ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کو سزائیں دی جائیں تاکہ پھر اس قسم کے بیوروکریٹس اس قسم کے قومی منصوبوں کی غیر معمولی تاخیر کا سبب نہ بنیں۔ ہمیں شٹر ڈاؤن احتجاج سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ پل اگر راولاکوٹ باغ مظفر آباد کا مسئلہ ہوتا تو یہ کب کا مکمل ہو چکا ہوتا۔ قومی غیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اوورسیز کونسل کے سابق نائب صدر نذر حسین نذر ایڈوکیٹ نے کہا، ہزاروں دکھ بھری داستانیں ہیں پھر بھی حکمران سنجیدہ نہیں ہیں۔ لوگ اطاعت کریں، سب کچھ ممکن ہوگا، ہمیں صرف پل چاہیے۔ سابق امیدوار اسمبلی مسلم کانفرنس کے مرکزی رہنما سائیں ذوالفقار علی چودھری نے اپنے خطاب میں کہا، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، رٹھوا ریام پل مکمل کرو، جو بھی مکمل کرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ یہ تحریکی کمیٹی انتہائی مضبوط ہے۔ یہ آنے والا صدر جو بار کا ہو اس کو بھی یہ سلسلہ جاری رکھنا ہوگا۔ انشاءاللہ پل مکمل ہو کر رہے گا۔ حل یہی ہے، ہمیں عظیم اتحاد اور اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ آزاد کشمیر کی علمی، ادبی، سیاسی، سماجی شخصیت ریٹائرڈ ڈپٹی کسٹوڈین آزاد کشمیر چودھری محمد خلیق الزمان ایڈوکیٹ نے اپنے خطاب میں کہا، معمولی سا پل
غیر معمولی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ پل متاثرین کے لیے تحفہ نہیں بلکہ ان کا حق ہے۔ کشمیری پاکستان کو اپنی پناہ گاہ سمجھتے ہیں، رابطے استوار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم غلام نہیں ہیں۔ ہماری تہذیب کو منگلا ڈیم کی توسیع میں ختم کیا گیا۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ پرامن طور پر یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ہم انقلاب کی جانب نہیں جانا چاہتے۔ ہم پاکستان کے اتنے ہی وفادار، اتنے ہی مخلص ہیں۔ ہم پاکستان سے اتنا ہی پیار اور محبت کرتے ہیں جتنی محبت ایک پاکستانی پاکستان سے کرتا ہے۔ ہمیں یہ صلہ دیا جا رہا ہے کہ ہمیں اجاڑا گیا، ہماری قیمتی زمینیں اور آباء و اجداد کی قبریں پانی کی نظر کی گئیں۔ ہم پرامن لوگ ہیں۔ ہم نے قربانیاں دینے کے بعد بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ مثبت انداز سے ہم چلیں گے۔ ریٹائرڈ جج چودھری محمد اسحاق نے کہا، کاش آج سے 10 سال قبل مل بیٹھتے۔ ہم نے بہت دیر کر دی ہے۔ ہمیں اس بے حسی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ پچھلے 5 سالوں سے میرپور ڈویژن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جو ناقابل برداشت ہے۔ ہماری اپنی حکومت ہے، ہمارا اپنا بجٹ ہے۔ ہم حکومت آزاد کشمیر سے چاہتے ہیں کہ وہ چک اریام پل کو مکمل کرے۔ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ پل کا بقیہ حصہ مکمل نہیں ہوتا۔ اضافی کنبہ جات میں متاثرین کا اتصال کیا گیا۔ اضافی کنبہ جات کو بھی فوری طور پر پلاٹ جو ہیں وہ الاٹ کیے جائیں گے۔ اس پر بھی ہم آواز اٹھائیں گے۔ صدر چیمبر آف کامرس فیصل منظور نے اپنے خطاب میں کہا کہ انڈیا کے سنجے دت کے والد جیلم کے رہنے والے تھے۔ وہ بھی گھر چھوڑ کر انڈیا میں آج بھی رو رہے ہیں۔ انہیں اپنا آبائی گھر چھوڑنے کا دکھ ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ یہ درد کا احساس ہوتا ہے جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ رٹھواریام پل گزشتہ 16 سالوں سے عدم تعمیر کا شکار ہے۔ ریاست ماں ہوتی ہے، کیا یہ پل ریاست کی ذمہ داری نہیں؟ ہم تعلیم، بجلی، پانی سے تمام تر بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ اگر ہر کام عوام کریں گے تو حکومت کا کیا کام رہ جاتا ہے؟ پھر حکومت کا وجود تک نہیں رہتا۔ عظیم قربانیاں ہم سے ہماری مرضی سے نہیں بلکہ جوتے کی نوک پر لی گئی۔ تقریب کے میزبان سابق امیدوار اسمبلی محمد عارف چودھری نے، جو اس پریس کانفرنس اور اس اجتماع کے میزبان تھے، نے اپنے خطاب میں کہا کہ 3 چیزیں وقت، لوگ، پیسہ عام رول ادا کرتی ہیں۔ آج کا اجتماع سلیکٹڈ لوگوں کا اجتماع ہے۔ ہم ہزاروں لوگ بھی نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ منگلا ڈیم توسیع میں چک سواری کے عوام نے احتجاج کیا اور آج تک اپنے حقوق نہ ملنے پر ان کے خدشات و افزاد ہیں۔ وہ آج بھی سراپا احتجاج ہیں اور سراپا احتجاج رہے۔ اس تحریک کے نتیجے میں 1960 میں اجڑنے والے متاثرین کو 40 سال بعد اربوں روپے کا حق ملا۔ انہیں اراضی دی گئی۔ پاکستان میں انہیں اپنی اراضیوں کو قبضہ دیا گیا۔ چوری شدہ 95 کروڑ روپے بھی وصول کیے گئے۔ لوگوں کی تحریک کے باعث حکومت پاکستان نے ہمیشہ آزاد حکومت سے کبھی بھی کسی بھی پروجیکٹ پر تحریری معاہدہ نہیں کیا تھا۔ ہماری تحریک پر کئی ایک پروجیکٹ پر تحریری معاہدے ہوئے۔ میرپور کے عوام کو اور چکسواری کے عوام کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اپنے حقوق کی پاسداری کی خاطر انہوں نے حکومت آزاد کشمیر کو حکومت پاکستان سے کئی فوائد دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بدقسمتی سے منگلا ڈیم اپریز منصوبہ شروع کیا گیا۔ ہمیں یقین تھا کہ پاکستان ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، لیکن ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا۔ مفاد پرستی ہوئی۔ آج یہ اشر نہ ہوتا اگر یہ مفاد پرستی نہ ہوتی۔ ہماری لیڈرشپ بھی چیلنج بن چکی ہے۔ لیڈر جنت کے اصول کے بجائے کس طرف جا رہے؟ 160 میٹر لمبا پل جو مختصر طور پر جو نامکمل حصہ ہے، صرف 160 میٹر پل کا حصہ مکمل نہ کروا سکے اور نہ ہو سکا۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے چہروں سے ملی ہوئی کالوں کو اتارنے کے لیے مل جل کر آگے بڑھیں۔ جب سیدھی انگلی سے کام نہیں ہوتا، سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا، تو ہمیں اپنی 5 انگلیاں ٹیڑھی کرنا ہوں گے، تب جا کر ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ مشرف 2000 میں آیا تو پورا میرپور
فوج کے حوالے سے تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا، پھر بھی لوگ باہر نکلے۔ اس وقت سب نے دیکھا میر پور اور سری نگر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میری آخری امید بار ایسوسی ایشن کے صدر راجہ امتیاز حسین ایڈوکیٹ، چیئرمین تحریک تکمیل رٹھوا ریام پل ہیں اور آج قافلے کی قیادت کر رہے ہیں، اور یہ تجربہ کار شخصیت ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے یہ پل عدم تعمیر کا شکار ہے۔ بیوروکریٹس نے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کو بھی 55 کروڑ روپے کی آفر دی۔ آپ لوگ پرامن احتجاج کے لیے آج سے تیاری کر لیں، جلد پرامن احتجاج کی کال دی جائے گی۔ 1 ارب 22 کروڑ آج بھی آزاد حکومت کے پاس اکاؤنٹ میں موجود ہیں۔ آزاد حکومت کے پاس 29 ارب روپے موجود ہیں۔ چیئرمین ایکشن کمیٹی تحریک تکمیل رٹھوا ہریام پل، صدر بار ایسوسی ایشن میر پور راجہ امتیاز حسین ایڈوکیٹ نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کی پریس کانفرنس ایک بڑا اجتماع بن گیا ہے۔ ڈڈیال کوٹری میں پریس کانفرنسز اور بڑے اجتماعات میں آل پارٹیز قیادت موجود تھی۔ آج چکسواری میں بھی ہر جماعت اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں اور نمائندہ شخصیات کی جانب سے سیاسی سماجی انداز سے ایک بڑا پیغام دیا گیا ہے۔ جب لوگ متحد ہو جائیں تو نتائج دور نہیں ہوتے۔ 1999 میں منگلا ڈیم کی توسیع کی بات ہوئی تو لوگ اکٹھے ہوئے کہ واپڈا نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، فراڈ کیا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ تحریک چلی تو واپڈا نے کہا اب تحریری معاہدہ ہوگا۔ معاہدے کی صورت میں لوگوں کو پھر لولی پاپ دیا گیا، پھر لوگوں کو بند گلیوں اور بند کمروں میں دھکیل دیا گیا۔ 2008 میں منگلا ڈیم توسیع مکمل ہونی تھی۔ منگلا ڈیم سے 2 کھرب روپے آمدن ہوتی ہے اور بجٹ اربوں میں ہے۔ گزشتہ 16 سالوں سے پل مکمل نہ ہو سکا، پھر وہ ڈر حقیقت میں بدلا، لوگوں سے دھوکہ اور فراڈ کر دیا گیا۔ ہمیں بتایا جائے کہ کیا خوف، دھوکہ، فراڈ سے ریاست چلتی ہے؟ سیاسی معاشی عدم استحکام ہے۔ ایسے حالات میں لوگوں کا اعتماد چاہیے۔ ہم پوری دنیا میں موجود ہیں، ہمارا اعتماد نہ رہا تو اس کے سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ 1.5 کروڑ کشمیر کی آبادی ہے، 1.5 لاکھ قبریں سری نگر میں ہیں۔ اگر وکلا، تاجر، صحافی، انسانی حقوق کے نمائندے اور عوام اسلام آباد کی جانب مارچ شروع کر دیں تو ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ بیرون ممالک پاکستانی سفارتخانوں کے باہر اور اوورسیز کمیٹی کو بھی مجبور نہ کیا جائے۔ افتخار چودھری کی تحریک سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم انتہائی پرامن انداز سے تحریک چلانا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ چک ریام پل پر احتجاج کریں اور انڈیا میں غلط پیغام جائے۔ ہماری ٹیم کے پاس چیتے کا جگر ہے اور شہین کا تجسس موجود ہے۔ سازش کر کے اس تحریک کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اگر ہم 2003 کا معاہدہ لے کر اسلام آباد میں کھڑے ہو جائیں تو وقت کیا جواب دے سکے گا؟ ہم سب متحد ہیں اور یہ تحریک ذمہ دار لوگوں کے پاس ہے۔ 30 جون کو سہسا بار میں